الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ویل للمطففین، تباہی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب دوسروں سے نپوا کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب خود ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، کیا انہیں خیال نہیں، کیا وہ گمان نہیں کرتے کہ انہیں ایک بڑے دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور یہ وہ دن ہوگا کہ اس دن تمام لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں جو سب سے پہلا لفظ ہے، جس لفظ سے شروعات ہوئی ہے، وہ ہے ویل۔ ویل کہتے کسے ہیں؟ ویل ہے کیا؟ ویل کا معنی کیا ہے؟ ویل کا معنی ہے تباہی، ہلاکت عظیم، بہت بڑی بربادی۔ قرآن مقدس میں جس کے لیے ویل آیا ہے وہ جہنم کی اس وادی کا نام ہے کہ جس کا نام ویل ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ویل واد فی جہنم یہوی فیہ الکافر 40 خریفا قبل ان یبلغ قعرہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل جہنم کی اس وادی کا نام ہے کہ اس میں کافر کو پھینک دیا جائے گا تو 40 سال تک اس میں گرتا ہوا جائے گا، تب کہیں وہ اپنی سطح کو پہنچے گا۔ تو یہ ہے ویل کی گہرائی۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ ناپ تول انتہائی اہم معاملہ ہے، کیونکہ تقریباً تمام لوگوں کو اشیاء بیچنے اور خریدنے سے واسطہ پڑتا ہے۔ کاروبار میں بددیانتی اور بے ایمانی کرنے والوں کا کردار یہ ہے کہ جب دکاندار سے سودا خریدتے ہیں تو اس کے ناپ تول پہ کڑی نظر رکھتے ہیں، لیکن جب خود بیچتے ہیں تو ناپ تول میں بے ایمانی کرتے ہیں۔ اپنا حق تو پورا لیتے ہیں لیکن دوسروں کا حق دبا لیا کرتے ہیں، یہ صریح بے انصافی ہے۔ حضرات گرامی و ناظرین کرام، قرآن مقدس میں آیا ہے ویل للمطففین، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو کیا یہ مطفف کا حکم صرف اسی شخص پہ لگے گا جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، یا یہ حکم اور بھی بے انصافوں پر لگے گا؟ ناظرین کرام، متعدد اکابر کے نزدیک اس میں عموم ہے، یعنی یہ حکم ہر ایک قسم کے بے انصافوں اور خیانت کرنے والوں پر لگے گا۔ یہ بے انصافی چاہے انسان کے ایک ساتھ رہن سہن کے معاملات و حقوق میں ہو، یا یہ بے انصافی احباب اور ساتھیوں کے معاملات و حقوق میں ہو، یہ بے انصافی چاہے اولاد کے حقوق میں ہو یا والدین کے حقوق میں ہو یا معاشرت کے حقوق میں ہو، ہر ایک قسم کے بے انصافوں پر یہ حکم صادر آتا ہے۔ اور حقوق العباد میں جو بھی کمی کی جائے، یا حقوق العباد کے علاوہ حقوق اللہ میں جو بھی کمی کی جائے، وہ بھی تطفیف میں داخل ہے، یعنی وہ افراد بھی مطفف کے زمرے میں شامل ہیں۔ حقوق اللہ میں کمی کرنا بھی تطفیف کے زمرے میں شامل آتا ہے، اور حقوق العباد میں بھی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور
اپنی نماز میں سجدہ اور رکوع کو مکمل طور پہ نہیں کر رہا تھا۔ اس پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا لقد طففت، تو نے نماز میں کمی کی، یعنی تو نے نماز کو مکمل طور سے نہیں پڑھا، جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے، جس طرح سجدہ اور رکوع کرنا چاہیے تو نے اس طرح سے سجدہ نہیں کیا۔ اور قیامت کے دن جس کے متعلق سوال ہوگا سب سے پہلے وہ نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اسی قول کو نقل کرتے ہوئے ائمہ اربعہ میں سے امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں لکل شیء وفاء تطفیف، پورا حق دینا یعنی تطفیف کمی کرنا ہر ایک چیز میں ہوتا ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف ناپ تول میں کمی کرنے والوں ہی کے لیے ہوتا ہے یا صرف حقوق العباد ہی میں، بلکہ ہر ایک چیز میں ہوتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت امام ابو القاسم علیہ رحمہ فرماتے ہیں لفظ المطفف یتناول الطفیف فی الوزن والکیل وفی اظہار العیب واخفائہ وفی طلب الانصاف والانتصاف، یعنی لفظ مطفف ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر بھی مشتمل ہے اور اب دوسروں کے عیب کو اچھالنے اور اپنے عیب پہ پردہ ڈال کر لوگوں کو مغالطہ میں ڈالنے والوں پر بھی مشتمل ہے۔ لفظ مطفف اپنے لیے انصاف چاہنے اور دوسروں کے لیے انصاف نہ چاہنے والوں پر بھی مشتمل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے چند جزئیات بیان فرماتے ہیں، مثلا کہ کوئی شخص اپنے لیے پسند کرے اور اگر اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے وہ منصف نہیں، اور کوئی شخص اپنا حق مانگے لیکن دوسروں کا حق ادا نہ کرے وہ بھی منصف نہیں، اور اگر کوئی شخص اپنے عیب کو چھپائے اور دوسرے کے عیب کو اچھالے، دوسرے کے عیب کو لوگوں میں تقسیم کرے، لوگوں کو بتائے تو وہ بھی منصف نہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ یہ منصف نہیں، یعنی یہ لوگ بھی تطفیف کے زمرے میں شامل ہیں، یہ لوگ بھی تطفیف کے زمرے میں شامل ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ قرآن مقدس میں آیا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ کاروبار میں بددیانتی کرنے والوں کے اخلاق میں اتنی گراوٹ آ جاتی ہے کہ وہ ذرا سی چیز کے لیے ایمان، عزت، دیانت، اخلاق سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو اتنا گرا دیتے ہیں کہ وہ سب کی نگاہ سے گر جاتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں سزا ملتی ہے کہ وہ سب کی نگاہ سے گر جاتے ہیں، لیکن آخرت کی جو سزا ہے وہ ہے ویل عظیم، اس کی گہرائی اتنی کہ اگر اس میں کسی انسان کو پھینک دیا جائے تو 40 سال تک گرتا ہوا اس کی تہہ تک جائے گا۔ ناظرین کرام، آج اس دنیا میں جنت اور دوزخ کے مقامات اور اس کے طبقات کا ادراک کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عالم آخرت کے احوال کتنے ہی تعجب خیز کیوں نہ ہوں، کتنے ہی حیرت میں ڈالنے والے کیوں نہ ہوں، اس کو نہ ماننے کی کوئی معقول وجہ ہے ہی نہیں۔ نبی کی وحی سچی، ان کا الہام سچا اور ان کی ہر ایک بات سچی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ شخص جو ان کی ہر باتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں، یہی ہے بہترین انسان، اور بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان جو ان کی باتوں کو اپنے دلوں میں جگہ نہیں دیتا، بلکہ شک، انکار اور بدگمانیوں کے لیے اپنے دل کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور دل کو نور نبوت سے دور رکھتا ہے اور شیطانی خیالات کا مرکز بنا لیتا ہے۔ جیسے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی بعثت کا عظیم مقصد توحید کی دعوت اور تزکیہ نفس ہے، اسی طرح انسانوں میں تجارتی ایمانداری پیدا کرنا بھی ان کی بعثت کا مقصد عظیم ہے۔ حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قوم مدین کے پیغمبر ہوئے، ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ان کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور وہ توحید کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ تجارتی ایمانداری پر بھی بہت زور دے رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے شعیب کو ان کی برادری میں سے قوم مدین کے پاس بھیجا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو جب دعوت کا حکم ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں،
اسی لیے حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جو کام زیادہ اہمیت کا حامل ہو اس کی دعوت دیں، پھر جس کی اہمیت ہو اس کی دعوت دیں۔ قوم مدین چونکہ کفر کے بعد اس میں سب سے زیادہ برائی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس لیے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ قرآن مقدس تو یہاں تک کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کائنات میں میزان عدل قائم کر دی ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو اونچا بنایا اور اس میں میزان عدل قائم کر دی، یعنی عالم کا نظام عدل ہی سے قائم ہے۔ دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔